جو آیات ابھی میں نے آپ کو تلاوت کر کے ان کا ترجمہ بتایا، ان آیات میں منافقین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ جس طرح سے ہم نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں مومنین کی، متقین کی صفات اور کفار کی جو خصلت ہیں وہ ہم نے دیکھی، تو آیت نمبر 8 سے جو ہے وہ منافقین کی نشانیاں جو ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں گی۔ یہ تیسری قسم کا گروہ ہے جس کا ہم نے تذکرہ پیچھے پڑھا کہ 3 طرح کے گروہ کا تذکرہ بالکل اوائل قرآن میں جو ہے بیان کیا، یہ منافقین ہیں۔ منافق کون سا شخص ہوتا ہے کہ جو زبانی دعویٰ اسلام کرے اور ایمان کا اقرار کرے، لیکن اس کے دل میں کفر اور الحاد جو ہے وہ رچا بسا ہوا ہو، اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو، قول و فعل میں تضاد ہو۔ جو منافقین ہیں وہ ملحد اور کافر ہی ہوتے ہیں، لیکن کافر چونکہ بالکل سامنے عیاں ہوتے ہیں، وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں منافقین، یہ انہوں نے اپنے کفر پر مکر و فریب کا پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرے کے اندر اور صالح نظام کے استحکام کے لیے ان کا وجود جو ہے وہ بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں جو آپ پر چھپ کر وار کرتے ہیں، یہ گھر کے بھیدی ہوتے ہیں اور یہ کفار سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اوائل اسلام میں اس طرح کے جو لوگوں سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا۔ نفاق کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک جو ہے وہ حقیقی اعتقادی منافق ہے جس کا تذکرہ ہمیں جو ہے یہاں ملتا ہے۔ یہ دونوں یہ جو حقیقی اور اعتقادی منافق تھے، ان کے دلوں کے اندر سرے سے ایمان نہیں ہوتا، اور ان کی سزا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے کے لیے ہے، اور ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور یہ جو منافق ہیں یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور دوسرے قسم کا جو منافق ہے وہ مجازی منافق ہے، اور یہ تذبذب کا شکار ہے۔ اس کو کچھ بات جو ہے وہ واضح نظر نہیں آ رہی کہ ایمان لے کر آئے یا نہ لے کر آئے، ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، گناہوں کا ارتکاب کرنے پر دلیر ہو جاتا ہے اور اسلام کے لیے قربانی اور اثار کرنے سے گریز کرتا ہے۔ یہ دونوں طرح کے جو منافقین ہیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ ان دونوں طرح کے جو منافقین ہیں ان کا جو ہے وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ حقیقی یعنی اعتقادی منافق بھی موجود تھے، اور عملی یا مجازی منافق بھی موجود تھے۔ تو ان آیات میں ہم جو حقیقی اور اعتقادی منافق ہیں ان کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 8 کو دیکھیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ پر، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جیسے آپ لوگ رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے دل کے اندر کہیں بھی ایمان نہیں ہوتا، وہ کسی چیز پر ایمان نہیں لے کر آتے، وہ صرف زبانی اقرار کرتے ہیں مسلمانوں کی طرح، وہ دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے، اور نہ ہی اپنے عمل سے اس قسم کی وہ کوئی عمل کرتے ہیں جسے پتہ چلے کہ ہاں یہ واقعی میں مسلمان ہی ہیں۔ یہ بالکل کھوکھلا ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہیں سے بھی ایمان کے قریب سے بھی نہیں گزرے ہوتے۔ دوسری ان کی صفت ہے دھوکہ دہی، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو دھوکے میں، دیکھو ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم ایمان نہیں لائے ہوئے، ہمارا جو یہ دھوکہ ہے یہ ان پہ عیاں نہیں ہو رہا، جبکہ اس بات کی وجہ سے خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ یقیناً اس بات سے بھی آگاہ ہوگا کہ تمہاری جو روش ہے وہ ایمان والی نہیں ہے، تمہارا منافقین جیسا رویہ ہے، اور یہ جو ان کا رویہ ہے ان کو کسی بھی صورت میں فائدہ نہیں دے رہا ہوتا، الٹا ان کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہوتا ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، کیونکہ ان کی منافقت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، کبھی نہ کبھی دنیا میں ان کا پردہ یہ فاش ہو جائے گا، اور یہ اپنے اس حرکت کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کریں گے، ان کا اعتبار اٹھ جائے گا، اور آخرت میں ان کا جو نتیجہ ہوگا یہ بہت زیادہ المناک عذاب کی صورت میں ہوگا، بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ ایک کس وجہ سے؟ ایک تو یہ کافر تھے، اور دوسرا انہوں نے اپنے اس کفر کو
ایمان کے ساتھ چھپانے کی کوشش کی، خلط ملط کرنے کی کوشش کی اور اس کو چھپایا، اور صرف اس وجہ سے کہ ہم اس جو ہمارا دکھاوا ہے، ہمارا جو لبادہ ہم نے اوڑھ رکھا ہے، اس وجہ سے ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں، ان کے بارے میں ہم سامنے ان کے سامنے مومن بنے رہیں، ان کے سامنے ہم اس طرح سے اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہم ان کے راز لیتے رہیں اور ان کو ہم ان کے بارے میں ان کے خلاف سازشیں کرتے رہیں، ان کے بارے میں ان کے حالات سے آگاہی کر کے کہ وہ اب کون سا جو ہے وہ چال چل رہے ہیں، یا کس طرح سے وہ کوئی بھی ان کی رازدارانہ بات ہے اس سے اخذ کر کے ان کو پلٹ کے جواب دینے والے ہوتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو یہ جو ان کی حرکت ہے، یہ ہر صورت ان کو دگنا عذاب دلائے گی، اس سے ان کو کسی صورت بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسرا ان کا جو ان کی جو صفت ہے وہ ان کے دلوں میں بیماری کی صورت میں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، ان کے دلوں کے اندر نفاق کا مرض ہے، شک و شبے کا مرض ہے، اور اس کے اوپر یہ مسلسل ہٹ درمی اور منافقانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل سے اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو یہ جو نفاق کی بیماری ہے، اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح سے کہ یہ منافقین جو ہیں، ان کی مخالفتوں اور ان کی جو بیک اینڈ پہ جو کوششیں ہیں، اس کے باوجود اسلام کی اشاعت میں تیزی آ رہی ہے، مسلمانوں کو مزید کامیابیاں ملتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو جلن ہے، جو حسد ہے، وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، وہ بھی اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ منافقین کی اس روش کی وجہ سے ان کو فوراً نہیں پکڑے گا، ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کی رسی دراز کر رہا ہے، جتنی لمبی ان کی رسی ہوگی اتنا ہی زیادہ ان کو گناہوں کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ آخر کار جو ان کا منافقانہ دعویٰ ایمان ہے، اس کی وجہ سے عظیم عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیسے متقین کی صفات کی وجہ سے ان کو بہت اچھے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا، کفار کو ان کے حرکتوں کی وجہ سے عذاب عظیم کی جو ہے وہ وعید سنائی گی، تو منافقین کے لیے بھی ظاہر ہے عذاب علیم کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا، کیونکہ وہ منافق تھے، وہ کافر تو تھے، لیکن کافر ہونے کے علاوہ کچھ اور بھی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو کاذب، یعنی کہ بہت بڑے جھوٹے ہونے کا جو ہے نا وہ اپنے اوپر ایک اور اپنے صرف اس میں اضافہ کر کے اپنے اس عذاب کو دگنے کو دعوت دے دی، کیونکہ وہ ایک تو کافر بھی تھے، اوپر سے انہوں نے نفاق کا لبادہ بھی جو ہے وہ اوڑھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، عذاب علیم کا مزہ چکھیں گے، اور اس کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ٹھیک ہے، کافر جھوٹ نہیں بولتے تھے، کافر جو تھے وہ بالکل سامنے تھے، وہ علی اعلان اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہم کافر ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے، جبکہ یہ لوگ منہ سے ایمان لاتے تھے، لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے وہ ایمان والے بنتے تھے اور بہت اچھے ایمان والے اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے، لیکن در پردہ اندر ہی اندر جو ہے وہ اپنے پرانی روش پر جو ہے وہ برقرار رہتے تھے۔ اچھا، سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 11 ہے، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد اور انتشار نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح سے وہ یہ کہتے تھے، فساد برپا کرتے تھے، ایک تو دنیاوی مفاد ان کو بہت زیادہ عزیز تھا، دنیا کے اندر ان کو ہر چیز جو ہے وہ نظر جو آتی تھی اسی کے وہ طالب رہتے تھے، اسی کو وہ چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ جو شریعت کے ذریعے جو ان کے اوپر احکامات نازل ہوتے تھے، وہ ان پر جو ہے وہ اس پر عمل کرنے سے گریز کرتے تھے، مسلمانوں کے درمیان پرانے جو تعصبات کو ہوا دیتے تھے تاکہ وہ ان کا اتحاد جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اور تیسرا کام فساد والا وہ کیا کرتے تھے، وہ مخبری کرتے تھے، اہل اسلام اور اہل کفر دونوں کے ساتھ ان کا میل جول رہتا تھا، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور اپنی قدر و منزلت اور ساکھ بڑھانے کے لیے وہ ایک دوسرے کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچاتے تھے۔ یہ مخبری جو ہے یہ آخرکار فساد پر جو ہے وہ ختم ہوتی تھی، یہ ظاہر ہے مخبری کر کے وہ مومنین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ بظاہر کسی کے ساتھ بھی نہیں تھے، نہ مومنین کے ساتھ نہ کفار کے ساتھ۔ اچھا، منافقین کا جو یہ رویہ
کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، یہ بظاہر تو وہ اس کی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ مومنین جو ہے، ایمان والے جو ہیں اپنے رستے سے بھٹک گئے، وہ لوگ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، جس بات پہ ہم قائم ہیں وہ سیدھا راستہ ہے، وہ اس پہ ان کو لانے کے لیے جو کوششیں کرتے تھے وہ اس کو اصلاح کا نام دیتے تھے، حالانکہ در حقیقت وہی فساد ہوتا تھا جس کا ان کو شعور نہیں ہوتا تھا۔ ان کی شرپسندی کی عادت ان کے اندر جو ہے وہ رچ بس گئی تھی، ان کو اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ اصلاح کیا ہے اور فساد کیا ہے، اور یہ جو ہے ان کی کم عقلی جو تھی، اس وجہ سے فساد جو ہے وہ برپا ہوتا تھا زمین کے اندر۔ امن تو تبھی قائم رہ سکتا ہے نا جب قانون کے اوپر آپ عمل درآمد کریں، جو اس راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں وہ یقیناً فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنے کو کتنا ہی سیدھے راستے پہ چلانے والے جو ہیں وہ کیوں نہ گردانتے ہیں۔